أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وثبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونا عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم وعلى بنته وبضعته وشجنته وروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المضطهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مرضوضة ضلعها فاطمة الزهراء سلام وعلى بعلها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق فانتظروا انی معکم من المنتظرین. صلوات بی محمد. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، غیبت کبریٰ میں ہم کیسے انتظار کے لمحات گزاریں اور کس طریقے سے اپنے زمانے کے امام کے ظہور کو نزدیک کریں کہ جس کے ذریعے سے ہمارا انتظار قوی انتظار اور جوان انتظار کہلائے اور ضعیف اور کمزور اور بوڑھا انتظار جاتا رہے تاکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور جلد از جلد ہو۔
عرض کیا ہم نے آپ کے سامنے کہ جوان انتظار کی علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ولایت فقیہ کا طرفدار ہو۔ کل میں نے آپ کے سامنے جو سنگین موضوع چھیڑا، نہایت سنگین موضوع، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سنگین موضوع ہے، اور یہ ہمت کی ہم نے اور آپ لوگوں نے سنا غور سے، اس لیے کہ جس موضوع پر آج تک بات نہیں ہوئی ہے اس پر بہرحال جو آپ کا ذہن جس کے لیے آمادہ نہیں ہے اس پر بہرحال گفتگو کے لیے خطیب کا بھی جگرا چاہیے کہ وہ ایسی باتوں کو پیش کرنے کی جرات رکھے، اور بہرحال آپ کو بھی اپنی سماعتوں کو عالی کرنا ہوگا، اونچا کرنا ہوگا اگر آپ ایسے مطالب سننا چاہتے ہیں۔ میں نے کل آپ کے سامنے جو باتیں پیش کیں اس کا خلاصہ جو سامنے آتا ہے وہ 3 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ولایت فقیہ ایک مرتبہ عرفان میں ہوتی ہے، ایک مرتبہ علم کلام میں ہوتی ہے، ایک مرتبہ گفتگو فقہ میں ہوتی ہے۔ تینوں جہتوں سے فقیہ کی ولایت ثابت ہے، تینوں جہتوں سے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ عرفان میں ولایت مطلقہ اور خاصہ میں تقسیم ہوتی ہے۔ ولی اسے کہتے ہیں جو تقرب اللہ کے راستے پر چلتا ہو۔ اس کے اعتبار سے آپ اپنے فقہا کی زندگی کا مطالعہ کریں، فقہا کی لائف کی اسٹڈی کریں تو آپ کو معلوم ہوگا ان کی پوری زندگی خدا کے لیے ہوتی ہے۔ وہ بالکل اپنے وقت کے امام سے مرتبط ہوتے ہیں، جہاں ان کی خطا کا امکان ہوتا ہے ان کا مولا ان کو راستہ فراہم کرتا ہے۔ عرفانی لحاظ سے اگر ولی دیکھیں گے آپ تو ہمارے فقہاء کرام ولی اللہ ہیں کہ جس کو خود زیارت آل یاسین میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو اپنے اولیاء میں سے شمار کیا ہے۔ بس عرفانی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ولایت ان فقہاء کرام کو حاصل ہے۔ وقت نہیں ہے کہ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جائے کس طریقے سے ان فقہاء نے خدا کی راہ میں قربانیاں دی ہیں، اپنا سب کچھ قربان کیا ہے خدا کے تقرب کے لیے، اور وہ جس سے بھی گفتگو کرتے ہیں اور جو بھی دین بتاتے ہیں ان کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ ساری خلقت کو، اپنے مقلدین کو، اپنے ماننے والوں کو خدا کی طرف لے جائیں۔ یہی ذمہ داری ہے ان فقہاء کو، یہی کرتے ہیں یہ۔ لہذا ان کو گالیاں دی جاتی ہیں ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کو برا کہا جاتا ہے ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا، ان پر لعنت بھیجی جاتی ہے ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مقصد ہوتا ہے اس غیبت کے زمانے میں جہاں چاروں طرف سے ابلیس کے دیو ہیکل لوگ، ابلیس کے دیو بھوت جن جو ہیں وہ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ فقہاء وہ ہیں جو اس غیبت کے زمانے میں یتیمان آل محمد کو، جن کو دنیا لاوارث سمجھ رہی ہے، جن کو دنیا سمجھ رہی ہے ان کا کوئی وارث نہیں ہے، یہی فقہاء ہیں جو اس کشتی کو ان ایسے لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر خدا تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو ان کی سازشوں میں نہ ہو، اس لیے کہ وہ جب اللہ کی طرف ہے تو اللہ ان کے وجود میں نور دیتا ہے، وہ حقیقتوں کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو عرفانی لحاظ سے بھی فقیہ کی ولایت جو ہے وہ ثابت ہے، ولایت مطلقہ اس کی ثابت ہے عرفانی لحاظ سے۔ کلامی لحاظ سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کلامی لحاظ سے ولایت 4 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، اس میں بھی ولی فقیہ کو ولایت حاصل ہے۔ 4 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، کون کون سی تھی وہ 4؟ ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی۔ پھر ولایت تکوینی تقسیم ہو رہی تھی ذاتی اور غیری میں، ولایت تشریعی تقسیم ہو رہی تھی ذاتی اور غیری میں۔ اس میں بھی اگر آپ دیکھیں ولایت تکوینی ذاتی تو فقط خدا کی ہے، ولایت تشریعی ذاتی بھی خدا کی ہے تو کسی کو ہے ہی نہیں حاصل، سب کہتے ہیں۔ ولایت تکوینی غیری یعنی خدا نے حکم دیا ہے کہ فطرت میں تصرف کریں۔ اگر ہمارے فقہا کی زندگی آپ دیکھیں تو ان کے پاس کرامات، ان کے پاس معجزات، انہوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دیا ہے کہ کسی پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے، وہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں تو اس کے باطن کی حقیقتوں کو بتا دیتے ہیں، وہ جس طریقے سے آگے دیکھتے ہیں اس طریقے سے پیچھے دیکھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو تاریخ میں فقہا کی زندگی میں ثابت ہیں، جن کو خداوند عالم نے تکوین کے اوپر قدرت دی ہے۔
لیکن ذاتی نہیں ہے ان کی، بلکہ خداوند عالم کی عبادتوں کے نتیجے میں اپنا سب کچھ انہوں نے فنا کر دیا خدا کے لیے، تو خدا نے ان کو قدرت دی ہے کہ وہ جب چاہیں اپنے جسم سے اپنی روح کو نکال لیں، جب چاہیں اپنے جسم میں اپنی روح کو داخل کر لیں۔ موت اختیاری پر فائز ہوتے ہیں ہمارے فقہائے کرام کہ وہ ہر آن اس بات کا ارادہ کریں کہ روح ان کے، جس کو مولائے کائنات نے نہج البلاغہ میں متقین کی صفت بیان کی ہے کہ متقین وہ ہیں کہ اگر معین موت کا وقت نہ ہوتا تو کبھی بھی ان کے جسم میں ان کی روح نہ رہتی، بلکہ یہ ہمیشہ خدا سے ملنے کی ایسی ان کو تمنا ہے کہ وہ حران چاہتے ہیں کہ روح جسم سے نکل جائے اور خدا کے یہاں وہ پہنچ جائیں۔ یہ فقہائے کرام وہ ہیں کہ جو اس درجے پر فائز ہیں۔ ایسے فقہائے کرام موجود ہیں کہ جو جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں، ان کو آگے مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہ سب خدا کی بارگاہ میں عبادت و نیائش کا نتیجہ ہے کہ انہیں یہ ولایت تکوینی غیری حاصل ہے۔ علماء کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے ایک پوری داستان ہے، ایک پوری کہانی ہے کہ جس کو وقت نہیں ہے۔ ولایت تشریعی غیری، ہم نے کہا آپ کے سامنے دو معنی ہیں اس کے، ایک یہ کہ قانون بنانا، یہ فقہا کو حاصل نہیں ہے۔ فقہا کے پاس قانون دین بنانے کا اختیار نہیں ہے، جو قانون بن گیا ہے اسی پر پابندی ہے۔ قانون کا نفاذ کرنا، قانون کو جاری کرنا، جو شریعت کا قانون ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، احکام، عقود، ایقاعات، جو 3 قسمیں ہم نے آپ کو بتائی، اس میں فقہا کو ولایت ہے کہ نہیں ہے غیبت کے زمانے میں؟ اس میں فقہا کو ولایت حاصل ہے۔ یہ جو ولایت فقیہ کہی جاتی ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ ارے ولایت فقیہ کو مان لیں گے تو رات میں آ کے میری بیوی کو طلاق دے دے گا، تو پھر تو بات خراب ہو جائے گی، یہ سارے بہانے ہیں۔ امام علی کی ولایت مانے کہ فقیہ کی ولایت مانے، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ ہمیشہ جن لوگوں کو تضاد ایجاد کرنے کی عادت ہوتی ہے، ہر چیز میں تضاد پیدا کر دینا، ہر چیز میں کنٹراڈکٹری قائم کر دینا، ان کا یہی کام ہوتا ہے۔ علی کی ولایت مانے کہ ارے عقل ہے، شعور ہے، کہاں علی کی ولایت، کہاں فقیہ کی ولایت؟ علی مرتضیٰ کی ولایت سے فقیہ کی ولایت کو ملانے کا تصور ہی غلط ہے۔ عقل سے انسان کو کام لینا چاہیے۔ علی مرتضیٰ کے غلام ہیں، یہ غلاموں کو غلام ہیں، یہ اس گھر کے جاروب کش ہیں، یہ گھر کے محافظ ہیں، نہ کہ گھر کے مالک ہیں۔ یہ خود کہتے ہیں، آپ اٹھا کر دیکھ لیں آیت اللہ العظمیٰ خامنئی مدث اللہ العالی کے بیانات کو، کہتے ہیں کہ ہم قمبر کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہیں۔ یہ وہ فقہائے کرام، یہ کبھی اپنے آپ کو اہل بیت کے گھرانے کا مالک نہیں بتاتے ہیں، اہل بیت اطہار کے گھر کی دھول کو صاف کرنے والا بتاتے ہیں۔ بس ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ چونکہ گھر کے محافظ ہیں تو ہر آن ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ کوئی غیر اس گھر میں داخل نہ ہونے پائے، کوئی نااہل اس گھر میں داخل نہ ہونے پائے، کوئی باطل اس گھر میں داخل نہ ہونے پائے۔ لہذا جاروب کشان مکتب اہل بیت اطہار، امام زمان علیہ السلام کے مکتب کی غلط فکریں اس مکتب میں کوئی داخل نہ کرے، غلط تھاٹ کو اس دین میں داخل نہ کرے، اس لیے یہ سینہ سپر ہو کے کھڑے رہتے ہیں، اس لیے وہ دنیا کے سامنے سینہ تان کے کھڑے رہتے ہیں۔ کسی میں جرت نہیں ہے کہ اہل بیت کے دین میں کوئی مداخلت کر دے، اپنا نظریہ ذاتی قائم کر دے جو دین کے خلاف ہو۔ کسی میں جرت نہیں ہے کہ حلال محمدی کو حرام کر دے، حرام محمدی کو حلال کر دے۔ یہ دنیا آج جو ولایت فقیہ کی مخالف ہے وہ یہی ہے، چاہتی ہے جاروب کشان مکتب اہل بیت ان فقہائے کرام کو ہٹا کے اپنی دخل اندازی کر دے، پھر جو چاہے دین میں کرے، خون کو حلال ثابت کر دے، خون لگا کے مسجد میں داخل ہو جائے، حرام محمدی کو حلال کر دے، حلال محمدی کو حرام کر دے، کہتے ہیں نماز کیا بیچتی ہے حسین کے مقابلے میں، روزہ کیا حقیقت رکھتا ہے حسین کے مقابلے میں۔ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو داخل ہونا چاہتے ہیں دین کے دائرے میں، جو مداخلت کرنا چاہتے ہیں دین میں، جو حلال محمدی کو حرام کرنا چاہتے ہیں، جو حرام محمدی کو حلال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ فقہائے کرام ہیں جو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ایسے نااہلوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ ہم اس گھرانے میں کسی باطل کو داخل نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ ہم اس گھرانے کے دربان ہیں، محافظ ہیں، نگہبان ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔ فقہا کو ولایت حاصل ہے۔ نفاذ حکم، ابھی ہم آپ کے سامنے فقہا کے جب کلمات پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنا آپ کو ہمیں دور رکھا گیا ہے۔ خوشا بحال ان لوگوں کا
کہ جنہوں نے 3 موضوعات میں سے ولایت فقیہ کے موضوع کو زیادہ رسپانس دیا، یعنی اتنی سنگین بحث، تاکہ آپ کے ذہنوں میں بھی آ جائے کہ اب جب ولایت فقیہ کی بحث کوئی کرے تو آستینیں نہ الٹیے، ادھر ادھر کی باتیں نہ کیجیے، بلکہ اس کے سامنے بیٹھ کے کہیے تم بات کرنا چاہتے ہو یا ہنگامہ مچانا چاہتے ہو؟ اگر ہنگامہ مچانا چاہتے ہو تو قالو سلامہ، جو تم اپنا راستہ اختیار کرو، تم سلامت رہو، بات کرنے کے لائق نہیں ہو۔ اور اگر بات کرنا چاہتے ہو کس جہت سے ولایت فقیہ ثابت کرنا چاہتے ہو، عرفانی لحاظ سے بھی فقیہ کی ولایت ثابت ہے، کلامی لحاظ سے بھی ولایت فقیہ ثابت ہے، 4 معنی ہیں ولایت فقیہ کے، ان 4 میں سے کون سی ولایت فقیہ کو حاصل ہے؟ ائمہ اطہار کا کون سا منصب فقیہ کو حاصل ہے؟ عصمت حاصل ہے فقیہ کو؟ کہا نہیں، فقیہ معصوم نہیں ہے، معصوم نما ہے، فقیہ میں عصمت کی شرائط نہیں پائی جاتی ہیں، فقیہ کے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی ہے، فقیہ کے اوپر فرشتہ نہیں آتا ہے، فقیہ میں ان سب کوئی چیز نہیں ہے، فقیہ پر مولا حجت ہے، فقیہ کو راستہ مولا دکھاتا ہے اور کہتا ہے احکام کو نافذ کرو، دین کو نافذ کرو، اور یہ دین نافذ ہو نہیں سکتا ہے تا وقت کہ حکومت نہ آئے۔ آج حکومت نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہر ایک اپنی ڈفلی بجا رہا ہے، کیوں ہر ایک اپنی ڈفلی بجا رہا ہے؟ ہر ایک کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا ہے کہ اس دائرے میں آ؟ اس لیے کہ حکومت دینی نہیں ہے، اس لیے کہ حاکم دینی نہیں ہے، اس لیے کہ اسلامی لیڈر نہیں ہے، اس لیے ہر ایک اپنی بجا رہا ہے، ہر ایک اپنے کو مولائی کہہ رہا ہے۔ کرائٹیریا کون بیان کرے مولائی کا؟ حکومت دینی ہوگی تو بتایا جائے گا یہ کرائٹیریا ہے، یہ معیار ہے۔ تو جن لحاظ سے، فقہ کے لحاظ سے بھی آپ دیکھیے تو ولایت کی 2 قسمیں ہو رہی تھیں، ایک ولایت عامہ تھی، ایک ولایت خاصہ تھی۔ ولایت عامہ فقیہ کو حاصل ہے، یعنی ولی کو، فقیہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو متولیوں کو ہٹا دے۔ اگر کوئی متولی غلط کام کر رہا ہے، اگر کسی ٹرسٹ کا ذمہ دار پڑھا لکھا نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، جاہل ہے، دینی باتوں کو نہیں جانتا ہے، دینی باتوں کو سیکھنا نہیں چاہتا ہے، دولت کے اوپر علماء کو خریدنا چاہتا ہے، تو یہ ولی فقیہ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے ٹرسٹی کے ذمہ دار کو بھی ہٹا دے۔ ولی فقیہ کو یہ اختیار ہے، جو نفاذ احکام کے مراحل ہے ان سب میں۔ اگر کوئی پیسہ رکھتے ہوئے حج پر نہیں جاتا ہے اور انکار کرتا ہے، فقیہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو زبردستی حج کروائے۔ ولی اگر حکومت دینی ہوگی تو تمام چیزیں ایسے ہی ہیں، لیکن جب نہیں ہے حکومت تو ہر ایک جو چاہے کر لے۔ تو یہ کل کی بات کا یہاں تک خلاصہ ہوا کہ جتنے بھی شرائط ہیں ولایت فقیہ کے، وہ سب کے سب جو ہے وہ فقیہ میں پائے جاتے ہیں، چاہے عرفانی بحث کیجیے، چاہے کلامی بحث کیجیے، چاہے فقہی بحث کیجیے۔ اب بحث میں نے آپ کے سامنے کل کہاں سے چھیڑی تھی اور کہاں پر ختم ہوئی تھی؟ کل معنی فقط ولایت کے پیش کیے تھے، آج اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا، اور ہم نے کہا بحث کی ترتیب ایسی ہونی چاہیے کہ پہلے بحث یہ کی جائے کہ حکومت چاہیے یا نہیں چاہیے، حکومت کی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں۔ تو دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو حکومت سے انکار کر دے، ہر انسان یہ کہتا ہے کہ حکومت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان مدنی الطبع ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی انسان فطری طور پر 10 لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ انسان کی فطرت، اکیلے میں وہ زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ اسی لیے جب ایک آدمی دعا کر رہا تھا، یا اللہ تو مجھے کسی کا محتاج نہ بنا، تو معصوم نے کہا یہ دعا تمہاری قبول نہیں ہوگی کہ دنیا میں رہو کسی کے محتاج نہ رہو۔ دنیا میں تم ہو تو تم کو بنایا ہی گیا ایسا کہ تم ایک دوسرے کے محتاج ہو۔ تمہاری زندگی کی گاڑی چل ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ دوسرے کے محتاج نہ ہو۔ کسی نہ کسی طریقے سے جو زندگی کی گاڑی چلتی ہے، اس لمحے میں اس لمحے میں کسی نہ کسی کے تم کو محتاج ہونا ہی پڑے گا، ورنہ زندگی کی گاڑی آگے نہیں بڑھے گی۔ کہاں جاؤ گے محتاج نہیں ہوگے؟ کھانا کھانے کے لیے تم کو محتاجی ہے کسان کی، ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ پورا کسان اور پورا کھیت باڑی کا سلسلہ لے کے آؤ روٹی تک، اور روٹی لے کے جاؤ منہ تک، اور لقمہ لے کے جاؤ یہاں تک، تو یہاں تک جو لقمہ پہنچا اس میں نامعلوم کتنی ضرورتیں اور احتیاجات اور محتاجی ہے جو یہاں تک ہوتے ہوئے لقمہ ہاتھ میں آیا ہے۔ اگر اس کسان نے بیج نہ بویا ہوتا
اگر اس نے زحمت کر کے ہل نہ جوتا ہوتا، اگر گرمی کی شدت میں اس نے اس کے بعد اس کو الگ نہ کیا ہوتا، کھلیان میں نہ ڈالا ہوتا، اس کے بعد بازار میں نہ آیا ہوتا، یہ سب اکیلے تھوڑے ہی ہوتا، یہ سب مل رہے تھے نا لوگ. اس سے کھلیان سے لے کے بازار میں آنے والا کوئی اور ہے. اس کسان کو اگر بیج کسی دوسرے سے نہ ملی ہوتی، اس نے دوسروں سے مدد نہ لی ہوتی، اور اس کے بعد وہ بازار لے کر نہ گیا ہوتا، اور 10 لوگ ضرورت کے مطابق اس سے خریدے نہ ہوتے، خرید کے پھر بڑے ماحول میں خریدا گیا، پھر چھوٹے چھوٹے ماحول میں نہ خریدا گیا ہوتا، پھر 100 کلو 1 کلو میں نہ خریدا گیا ہوتا، پھر 1 کلو گھروں میں نہ آیا ہوتا، اور پھر گھروں میں آ کے جو ہے وہ اس کو سانا نہ گیا ہوتا، اور پھر اس کے بعد اس کو چولہے پر چڑھایا نہ گیا ہوتا، کوئی گیس جا کے لایا نہ ہوتا، کسی نے توا چڑھایا نہ ہوتا، کسی نے بیلا نہ ہوتا، کسی نے بنایا نہ ہوتا، کسی نے دسترخوان بچھایا نہ ہوتا، کسی نے پلیٹ سجائی نہ ہوتی، تو یہ لقمہ آپ کے ہاتھ میں نہ آتا. یہ سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں. امیر غریب کا محتاج ہے، غریب امیر کا محتاج ہے. دنیا سے اگر غربت ختم ہو جائے تو امیر کا جینا محال ہو جائے گا. دنیا سے اگر فقیر ختم ہو جائے تو امیر کا ایک قدم چلنا محال ہو جائے گا. ضرورت تو کم یہ دعا نہ مانو کہ یا اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ بنا، بلکہ یہ دعا مانگو کہ یا اللہ تو ہمیں کسی نااہل کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ دے. یہ دعا مانگو، نااہل کا محتاج نہ بنا، بلکہ محتاج اپنا بنا اور ان کا جو صاحبان ہیں. تو انسان مدنیت تب ہے، یعنی کیا مطلب؟ انسان ایسے وجود ہے جو معاشرے میں رہنا چاہتا ہے، جو سوسائٹی میں رہنا چاہتا ہے، جو 10 لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. جب 10 لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو ہر ایک کو اپنی منفعت کی ضرورت ہے. ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمیں منافع ملے، ہمیں فائدہ ملے. چاہتا ہے نہیں چاہتا ہے؟ آپ بازار جاتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ مجھے کم پیسے میں اچھا مال مل جائے. جو بازار میں ہے وہ چاہتا ہے ہمیں زیادہ پیسہ ملے، کم سامان دینا پڑے. جو بازار میں جو دکان میں ہے، یہ دھوکہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ دھوکہ اسی نہیں ہوتا. آپ جاتے ہیں تو آپ زیادہ عقل مندی دکھانا چاہتے ہیں کہ کم پیسہ دیں زیادہ. اب وہ وہی ماڈل کا سامان آپ کو کم پیسے میں دکھا دیتا ہے، لیکن وہ کوالٹی نہیں ہوتی ہے. اور اگر آپ کو معلومات نہیں، آپ لے کے چلے آتے، اب دوسرے ارے یہ کہاں سے لے آئے، ماڈل وہی ہے لیکن یہ تو بالکل 10 روپے کی چیز ہے جو آپ کو 500 میں دے دی. یہ کیوں ہوا؟ دونوں اپنی اپنی منفعت چاہتے ہیں، دونوں اپنا اپنا فائدہ چاہتے ہیں. وہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. سب کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی مشکل یہی ہے کہ ہر ایک اپنا فائدہ چاہتا ہے، دوسرے کا نقصان چاہتا ہے. اب اگر ایسے ہی ہر ایک کو چھوڑ دیا جائے کہ ہر ایک اپنا فائدہ لے تو یہیں پہ جھگڑا شروع ہو جائے گا. آپ کو کم قیمت کا سامان دیا گیا، آپ پہنچے اس کے بعد راستین الٹے ہوئے، مجھے کیوں دیا؟ اس نے آپ کو 1 تماچا لگایا، آپ نے 10 تماچا لگایا، لیجیے ہو گیا وہیں مقام خراب. کا ضرورت ہے ایک قانون کی، ضرورت ہے ایک قانون کی جو منافع کو کنٹرول کرے، جو منفعتوں کو کنٹرول کرے. اس کو اختیار نہ دے کہ کم قیمت والا سامان دے زیادہ پیسہ لے کے، اس کو اختیار نہ دے کہ کم پیسہ دے کے اچھا زیادہ والا سامان لے لیں. دونوں کے منافع کو کنٹرول کرے. اب اسی طریقے سے چیزیں ہیں. آپ بازار جا رہے ہیں، ریڈ لائٹ ہے، آپ کو جلدی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں جانا ہے. ہر آدمی سڑک پر سمجھتا ہے خالہ اماں کا گھر ہے. ہاں، ہر آدمی سمجھتا ہے میرا گھر ہے، ہم جیسے چاہیں ڈرائیونگ کریں. ہر آدمی چاہتا ہے 9:45 پہ پہنچے ہیں بمبئی کی گردی میں، بمبئی کی زبان میں، بمبئی کی بھیڑ میں 10 بجے آفس پہنچ جائے. تو کیسے پہنچے گا؟ بمبئی کی بھیڑ میں، بمبئی کے مجمع میں کیسے 9:45 پہ پہنچے 10 بجے اپنے آفس پہنچ جائے گا، چاہے 5 منٹ کا راستہ ہو؟ کیوں نہیں پہنچ پا؟ ہر آدمی چاہ رہا ہے، تیز چلا رہا ہے. کہا نہیں، اب یہاں پر کنٹرول کرنا پڑے گا منفعت کو. ایک ریڈ لائٹ جلانی ہوگی کہ جو منفعتوں کو کنٹرول کرے. تم پہلے سے سسٹم بناؤ کہ تم کو اتنے بجے پہنچنا ہے تو کئے بجے گھر سے نکلے، کئے بجے اٹھیں، کتنے بجے تیار ہوں کہ باہر نکلے تو ٹائم سے آفس پہ پہنچے. یہ ٹائم کس نے سکھایا؟ قانون نے سکھایا. ضرورت ہے کہ ایک قانون ہو جو منفعتوں کو کنٹرول کرے، جو فوائد کو، بینیفٹس کو کنٹرول کرے. نہیں کنٹرول کرے گا تو تضاد ہوگا. اب یہ قانون بنائے کون؟ یہ ویسے قانون بنائے کون؟ قانون جاری کرے کون؟ قانون اگر ہم جیسا بنائے گا
تو بن تو جائے گا قانون، لیکن اس پر نفاذ نہیں ہوگا، اس پر عمل نہیں ہوگا۔ ہندوستان میں قانون کی کوئی کمی ہے؟ لوک پال بل ابھی بنا ہندوستان میں، بننے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بنا ڈالو قانون۔ لڑکیوں کی حفاظت کے لیے قانون بنا، کیا کیا بنا؟ اتنا سنگین قانون بن گیا، کوئی گھور گیا اگر گزرتا ہوا دیکھ لے لڑکی کو تو وہ، اور اس نے آ کے شکایت کر دی تو ہو جائے گا کام اس مرد کا۔ اب جان پر واویلا آ گیا لڑکوں کے، جس کو کسی سے بدلہ نکالنا ہے جا کے کہہ دے، اب وہ فیشن ہو گیا۔ پرانے زمانے میں لڑکیاں چھپ چھپ کے بری باتیں بتاتی تھیں، اب فیشن ہو گیا، جا کے بالکل کورٹ میں کہہ دیتی ہیں ہاں فلاں نے ایسے کیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ اس سے تھوڑا ہی نظام بنے گا۔ قانون بنانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، قانون پر عمل کرنے سے ہوتا ہے، قانون صحیح طریقے سے بنانے سے ہوتا ہے۔ آپ قانون کچھ بھی بنا دیجئے، جو قانون ایسا ہو کہ جو لوگوں کے دلوں سے واقف ہو، جو لوگوں کی فطرت سے واقف ہو، اس کو قانون بنانے کا اختیار ہے۔ ہر کس و ناکس کو قانون بنانے کا اختیار نہیں ہے۔ دین یہی کہتا ہے، حکومت دینی کا کرشمہ یہی ہے کہ قانون بنانے کا اختیار انسان کو نہیں ہے بلکہ خالق انسان کو ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسان میں کہاں کون سی کمی ہے۔ اس لیے مرد کو کہا نامحرم کو نہ دیکھو، عورتوں کو نہ دیکھو، لڑکیوں کو نہ دیکھو، اور لڑکیوں سے کہا دیکھو ایسا کپڑا پہن کر نہ نکلو کہ جس کی وجہ سے دوسروں کی نگاہ جائے، دیکھو پیر میں ایسا پازیب نہ پہنو جس سے جھنجھناہٹ کی آواز آئے کہ لوگوں کا ذہن متوجہ ہو۔ جیسے مردوں کو کنٹرول کیا ویسے ہی لڑکیوں کو بھی کنٹرول کیا، ویسے ہی عورتوں کو بھی کنٹرول کیا۔ دونوں طرف سے منافع کے کنٹرول کرنے کا نام قانون ہے، اور وہ قانون فقط خدا نافذ کر سکتا ہے، اور اس کا نفاذ کرنے والا یا معصوم ہوگا یا جسے معصوم نے بنایا ہے وہ ہوگا جو ولی فقی ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔ کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں۔ قانون کیسے نافذ؟ حکومت دین، حکومت ہونا سب فطری بات ہے انسان کے لیے، لیکن غیر دینی ہو کے دینی، غیر دینی ہو کے دینی، غیر دینی حکومتوں کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں کیا؟ اسکولوں پر بم گرایا جا رہا ہے غیر دینی حکومتوں کے ذریعے سے۔ دین جب نہیں ہے تو انسان آزاد ہے، اتھاہ آزادی کا نام دین ہے، اس لیے دین ہے۔ دین نہیں ہے، دیکھ لیجیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ جب دین نہیں ہے تو کیا ہے؟ اتنی بڑی مشکل جو ہندوستان مشرق ہے، مشرقی زمین کہی جاتی ہے، جن کے ہاتھوں میں حکومت ہے، جن کے ہاتھوں میں گورنمنٹ ہے، وہ ہندوستان کی جوڈیشری ہندوستان کے انصاف سے کہہ رہے ہیں، سپریم کورٹ سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہم جنسگرائی کو دوبارہ آپ پاس کرا دیجئے، جو فطرت کے خلاف ہے، جو فطرت کے خلاف ہے، جو انسان کے نیچر کے خلاف ہے۔ وہاں حکومت وقت کی طرف سے اپیل دی جا رہی ہے سپریم کورٹ کو کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ غلط ہے۔ وہ کہہ رہا ہے فیصلہ صحیح ہے، اپیل کی جا رہی کہ اسے بدل دیجئے۔ آج کیا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ دین ختم ہو گیا ہے، ہندوستان میں غرب کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہندوستان کو مغربی زمین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہندوستان کو گاندھی جی کے دین سے، گاندھی جی کے تصورات سے الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فادر آف نیشن کے تصورات سے الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جس کی بنیاد پر ہندوستان آزاد ہوا تھا اس فکر سے دور ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے پیر دکھائی دیں گے، پھر سونے کی چڑیا بن جائے گی ہندوستان، پھر اڑ جائے گا ہندوستان۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ پہچانا جائے دینی حکومت چاہیے ہی نہیں چاہیے؟ چاہیے تو کیسے چاہیے؟ چاہیے تو کیسے چاہیے؟ یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب دینی حکومت والے نہیں۔ دینی حکومت تو دینی حکومت کا حاکم کیسا ہو، اس کے حدود و اختیارات، اس کے باؤنڈیشن کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کے اختیارات کیا ہیں۔
کیا ہونا چاہیے؟ حکومت دینی. حاکم کیسا ہونا چاہیے؟ بس جو شرائط حکومت دینی کی حاکم کے ہیں وہی ولایت فقیہ کی شرائط ہے, وہی تمام اختیارات ولی فقیہ کے, وہی ولی فقیہ وہی ہے جو حاکم اسلامی ہے, اس کی ولایت کی بحث ہے. تو اب اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے, پیغمبر اکرم کے پاس مسلم حکومت تھی, مدینے میں آپ نے حکومت بنائی, مکے میں نہیں بنائی. کیوں نہیں بنائی؟ کہا کہ حکومت بنانے کے لیے شرط ہے کہ ایک دل ہو لوگ, ایک فکر ہو لوگ. 360 خداؤں کے ماننے والوں کو, 360 نظریہ رکھنے والوں کے درمیان حکومت نہیں بنائی جاتی ہے. البتہ سیرہ ابن ہشام جناب خدیجہ کو پیغمبر اکرم کی وزیر کے عنوان سے پیش کرتا ہے. پہچانے؟ اس کا مطلب حکومت کا تصور پیغمبر اکرم نے مکے میں بھی شامل کر دیا تھا, ورنہ وزیر کا تصور وہ بھی خاتون وزیر. جناب خدیجہ طاہرہ کو پیغمبر اکرم کی وزیر کے عنوان سے سیرہ ابن ہشام پیش کرتا ہے. لیکن وہ حکومت جس میں قدرت بانٹی جاتی ہو, دیوان محاسبات رکھے جاتے ہوں, آڈٹ کا سسٹم رکھا جاتا ہو, ان کو عہدہ صوبے دار کا دیا جاتا ہو, ان کو عہدہ کمانڈر کا دیا جاتا ہو, یہ سب مدینے میں ہوا. اب پیغمبر اکرم کے پاس تھی موجود یہ چیزیں. اب جب یہ تمام چیزیں, کسی نے حکومت کی مخالفت نہیں کی, فقط 12ویں صدی ہجری عیسوی میں نہلزم ازم آیا, اس نے مخالفت کی. کمیونسٹ نے مخالفت کی, حکومت کی. لیکن 70 سال حکومت کرنے کے باوجود اپنے نظریے کو کمیونسٹ منوا نہیں پائے, مارکسسٹ کا نظریہ پیش کیا ہے. حکومت مارکسسٹ کے نظام پر ہوئی ہے, کمیونسٹ کے نظام پر نہیں ہوئی ہے. یعنی جو نظریہ تھا اسی کو نہ منوا سکے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نظریے نہیں تھے, افکار کے کھلونے تھے جو بولنے میں تو اچھے لگتے ہیں, عمل میں دکھائی نہیں دیتے. گڑیا دیکھنے میں اچھی لگتی ہے, بچے کو بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے, لیکن اس میں کوئی کردار نہیں ہے جو دکھا سکے, اس میں کوئی عمل نہیں ہے جو دکھا سکے. یہ نظریے کے کھلونے ہیں, یہ نظریات کی گڑیا ہے جو دیکھنے میں بھلی معلوم ہوتی ہے, میدان عمل میں کچھ نہیں ہے. میدان عمل میں وہی دین بتائے گا کہ کیسی حکومت ہو. تو اب دوسری بحث جو سامنے آتی ہے کہ حکومت کی شکل کیسی ہو. اونچے طبقے والے حکومت کریں نیچے طبقے والوں پر, ایک نظریہ. بادشاہ حکومت کرے, دوسرا نظریہ. جمہوریت حکومت کرے, اس کا نظریہ. اپنے اپنے سب کے معائب ہیں. افلاطون نے ایک ورکشاپ حکومت کا بنایا تھا. افلاطون نے, افلاطون جو یا مٹھائی بھی ہے وہ نہیں افلاطون, آپ سمجھیں چلے افلاطون پوچھو کیسے بن رہی ہے, وہ والا نہیں افلاطون. ایک صلوات بھیجیے پر محمد. افلاطون فلسفی ہے. اس نے ورکشاپ, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کارگاہ, ورکشاپ بنایا اس نے. ہر حکومت کا اس نے امتحان لیا, جمہوری نظام بھی, شہنشاہی نظام بھی, اشرافی نظام بھی. اشرافی یعنی اونچے طبقے کے لوگ, نیچے اپنے سے نیچے والوں پر حکومت. اور اس کے بعد افلاطون فیصلہ کرتا ہے کہ بہترین نظام حکومت اشرافی نظام ہے, بہترین سسٹم اشرافی سسٹم ہے. یعنی کیا مطلب؟ تو بڑا خطرناک ہو گیا, جو اونچے طبقے کے لوگ ہیں وہ نیچے طبقے کے لوگوں پر حکومت کریں. نہیں, افلاطون اشراف کے معنی کرتا ہے, اونچے طبقے کا معنی کرتا ہے. کہتا ہے ہماری مراد, ہمارا مقصد اشرافیت سے, کہ اشرافیت حکومت کرے وہ ہیں جو ہرمنسم ہوں, ہرامسا کے ماننے والے ہوں, جو ہرامسا کے درجے پر ہوں. یونانی زبان میں ہرمس اور ہرامس جناب ادریس اور ان کے جیسے انبیاء کو کہا جاتا ہے. افلاطون کہتا ہے کہ جو ہرامس کے درجے کے ہوں, ہرمس کے درجے کے ہوں, ان کو حکومت کا اختیار ہے, کہ جن میں خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک ساتھ معنویت بھی رکھتے ہیں, وہ ایک ساتھ خدا سے رابطہ بھی رکھتے ہیں, ان کے پاس علم بھی ہوتا ہے, اور وہ ارواح مسل سے مربوط ہوتے ہیں, ارواح مسل فرشتوں سے, عالم ملکوت سے. ایسے لوگوں کو حکومت کرنے کا اختیار ہے جو لوگوں کے دلوں کی کیفیت کو جانتے ہوں. یہ کہتا ہے افلاطون. بس اشراف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اونچے طبقے والے شیڈول کاسٹ پر حکومت کریں, یہ مطلب نہیں ہے. یہ طبقہ تو دین اسلام کو پسند ہی نہیں ہے. اس میں تو سب برابر ہے, کالا گورا, ناٹا لمبا, موٹا پتلا دبلا, سب برابر ہے.
عرب عجم سب برابر ہیں، نہیں یہ نہیں. دین اسلام کو شکل حکومت سے مطلب نہیں ہے، شکل کوئی بھی ہو. اسی لیے کوئی خاص شکل دین اسلام نے حکومت کی نہیں بتائی، وہ عقلاء کے حوالے کیا. شکل کیا ہو حکومت کی، اسے کوئی مطلب نہیں. ممکن ہے ایک وقت جمہوریت صحیح ہو، جمہوریت کے فوائد ہیں کہ سب لوگ آزاد ہیں، لیکن جمہوریت کا نقصان کیا ہے؟ جو جتنا بڑا دھوکے باز اتنا بڑا نیتا ہے یا نہیں؟ جو جتنا بڑا خراب آدمی، بھائی پبلک کے ہاتھ میں جب چلی گئی بات تو وہ تو سیلوگن بجائے گی، وہ تو نعرے بجائے گی، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. بعد میں کیا ہوتا ہے؟ تجربہ بتاتا ہے. تو ایسی تو صورتحال نہیں ہے. ایک فائدہ ہے، بہت سارے نقصانات ہیں ہر حکومت میں. تو مسئلہ شکل کا نہیں ہے کیسی شکل ہو، مسئلہ ضابطۂ حکومت کا ہے. حکومت دینی کا ضابطہ کیا ہے؟ اگر وہ ضابطہ پایا جاتا ہے تو دینی حکومت ہے. اگر ضابطہ نہیں پایا جاتا ہے تو میں نے کل کہا کہ خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا ہے تب بھی حکومت دینی نہیں ہے. کہتا رہے اپنے آپ کو لیکن نہیں. کا پہلا ضابطہ حکومت دینی کا کہ حاکم خدا پر اعتقاد رکھتا ہو. پتہ چل جاتا ہے کون خدا پر اعتبار رکھتا ہے. اللہ اکبر حلق سے نکال کے کہنے کا نام یہ نہیں کہ اللہ پر اعتقاد رکھتا ہے. عمل میں پتہ چلتا ہے کہ کس سے ہاتھ ملا رہا ہے، اللہ کے دشمنوں سے یا اللہ والوں سے. یہاں پتہ چلتا ہے نا. اللہ اکبر کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ عمل میں اللہ اکبر ہونا. جب کردار میں یہ ہو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، مظلوموں پر بمباری کرو، تو معلوم ہو اللہ اکبر نہیں ہے، شیطان اکبر ہے. خدا پر اعتقاد رکھنے والا ہو، پہلی شرط. اس پر یقین رکھتا ہو کہ حکومت فقط اللہ کا حق ہے. مولا کائنات نے کیا کہا تھا خوارج سے؟ خوارج بھی یہی کہہ رہے تھے، خوارج بھی یہی اعتقاد رکھ رہے تھے حکومت فقط اللہ کا حق ہے. پہچانیے آپ ذرا، بڑی طولانی بحث ہے لیکن میں جلدی جلدی نکل رہا ہوں آپ کے سامنے سے. خوارج بھی یہی کہتے تھے لا حکم الا للہ، حکومت فقط اللہ کا حق ہے، علی کا نہیں. آج بھی یہی نعرہ لگ رہا ہے فقیہ کو ولایت کا حق نہیں ہے، فقیہ کو حکومت کا حق نہیں ہے، فقیہ غیبت میں حکومت نہیں کر سکتا، وہ جب امام آئیں گے تبھی کریں گے. آج بھی یہی نعرہ ہے. مولا کائنات نے کیا کہا؟ کلمۃ حق یراد بہل باطل. بات تو یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو حکومت کا حق حاصل نہیں ہے، لیکن اس کا ارادہ باطل ہے. یہ بتانا نہیں چاہ رہا ہے کہ اللہ کی حکومت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آسمان سے زمین پر اتر جائے گا، بلکہ مقصد یہ کہ اللہ نے جس کو منسوب کیا ہے اسے حکومت کا حق ہے، تو امام نے جسے منسوب کیا ہے اسے حکومت کا حق حاصل ہے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. اللہ پر اعتقاد رکھتا ہو اور یقین رکھتا ہو کہ حکومت ذاتی طور پر فقط اللہ کا حق ہے. انبیاء فقط اس کے جانشین ہیں، ذاتی طور پر حکومت انبیاء کا بھی حق نہیں ہے، اس لیے کہ حکومت وہی کر سکتا ہے کہ جو بندوں کا خالق ہو، جو بندوں کا رب ہو، یا خدا نے جسے اپنا جانشین بنایا ہو، جسے اپنا نمائندہ بنایا ہو. حکومت کرنے والے کو یہ اعتقاد رکھنا ہوگا کہ اللہ کی حکومت کا حق حاصل ہے، فقط اللہ کو حکومت کا حق حاصل ہے. انبیاء اور ائمہ اللہ کے جانشین ہیں، اور یہ حاکم جو بھی ہو، حاکم جو بھی ہو، وہ اپنے آپ کو ائمہ کا جانشین سمجھے، اپنے آپ کو مستقل نہ سمجھے اور جانشین واقعی سمجھے. کہنے کے لیے فقط نہیں ہو کہ ہم ائمہ کے جانشین ہو، واقعاً جانشین سمجھے. اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ جانشین جو کسی کی جگہ پر کچھ دیر کے لیے آتا ہے، وہ اپنے تھاٹ استعمال نہیں کرتا ہے، وہ اپنے افکار استعمال نہیں کرتا ہے، اس کو بائلاس دیا جاتا ہے. جب جاتا ہے کسی سفر پر، کسی فیکٹری کا مالک، اور کچھ دنوں کے لیے کسی کو اپنا جانشین بناتا ہے، تو جانشین کو یہ اختیار نہیں ہوتا ہے کہ اپنی فکر استعمال کرے، بلکہ جو بتا کے گیا ہے اس کے اوپر اپنا نظریہ قائم کرے، اپنی فکر کو مقدم نہ کرے، مالک کی فکر کو مقدم کرے.
اپنے افکار کو مقدم نہ کرے، مالک کے نظریے کو مقدم کرے۔ یہ جانشین کا کام ہوتا ہے۔ حاکم اس بات کو سمجھتا ہے کہ قائم مقام ہے، اور جو کبھی قائم مقام ہوتا ہے وہ فائنلی تصمیم نہیں لے سکتا ہے، فائنل تصمیم نہیں لے سکتا ہے، وہ رابطے میں رہتا ہے۔ کس سے؟ رابطے میں رہتا ہے مالک سے۔ جب مالک کا رابطہ بحال ہو جاتا ہے تو پھر کوئی نیا مسئلہ پیش کرتا ہے، نئی بات، جہاں مشکل میں اس کی کشتی پھنستی ہے تو مالک سے رابطہ کرتا ہے، رابطے میں جو جواب ملتا ہے پھر وہ نئی تصمیم پیش کرتا ہے، ورنہ اسی باتوں کو پیش کرتا رہتا ہے جو باتیں اس کو بتائی گئی ہیں، اسی کے ذریعے سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے ذوق کو نہیں لاتا ہے سامنے، میرا دل چاہتا ہے نہیں لاتا ہے سامنے، میرا خیال یہ ہے نہیں کہتا ہے، میرا نظریہ ہے نہیں کہتا ہے، بلکہ کہتا ہے مولا کیا کہتے ہیں۔ یہ چاند کے مسئلے میں جو اتنا اختلاف دکھائی دیتا ہے، عید کے مسئلے میں جو ہنگامہ مچ جاتا ہے، اے فقہا کیسے ایک چاند کے مسئلے کو حل نہیں کر پائے؟ یہ وہی جانشینی کا مرحلہ ہے، روایتیں جو انہیں بتاتی ہیں اسے پیش کرتے ہیں، اپنا نظریہ پیش نہیں کرتے۔ اور جہاں جانشین کو ڈائریکٹ رابطے کی ضرورت ہوتی ہے، جب مکتب اہل بیت خطرے میں آتا ہے، جب دشمن چاہتا ہے کہ سگریٹ اور تمباکو نوشی کے نام پر مکتب اہل بیت کو غرق کر دے، تو پھر امام سے ڈائریکٹ رابطے کے نتیجے میں تمباکو نوشی کو حرام کر کے بتاتا ہے۔ یہ ولی فقیہ ہے جس کا رابطہ امام زمان سے ہے، جو آج ایسا حکم دے رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے ایک صلوات بھیجئے۔ اعتقاد رکھتا ہوں اپنے ذوق کو مقدم، پس اگر خدا کا معتقد نہ ہو، خدا کا معتقد ہو، خدا کو حاکم نہ جانتا ہو، خدا کو حاکم جانتا ہو لیکن اپنے کو مستقل جانتا ہو، یا کہے کہ اس ملک کا مالک میں ہوں، میں جو چاہوں گا وہ کروں گا، تو اگر مجتہد بھی ہے تب بھی حکومت دینی نہیں ہے۔ اگر مجتہد بھی ہے تب بھی کیوں؟ اس لیے کہ اپنے کو مالک سمجھ رہا ہے، اپنے کو۔ اسی لیے جتنے مراجع آپ دیکھیں، اس سے پہلے امام خمینی کو آپ دیکھیں، آیت اللہ علیہ خامنئی کو آپ دیکھیں، کوئی نہیں کہتے میرا نظریہ یہ، کوئی نہیں کہتا میں مالک ہوں، کہتے ہم جاروب کش ہیں، ہم جھاڑو دینے والے ہیں، ہم نوکر ہیں، ہم قمبر کی جوتیوں کی صدقے ہیں۔ یہ جملے بتا رہے ہیں کہ اپنے کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہے، اپنے کو گھر کا دربان سمجھ رہا ہے، اپنے کو گھر کا محافظ سمجھ رہا ہے۔ بس یہ کہنا کہ علی کی ولایت مانے یا فقیہ کی ولایت مانے، یہ دھوکہ دینے والے جملے ہیں، یہ حقیقت میں نہیں ہے۔ علی کی ولایت کے محافظین ہی کا نام ہے فقیہ، جس کی ولایت مولا نے دی ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے جی۔ حکومت دینی کا دوسرا ضابطہ، جلدی میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ حکومت دینی کا دوسرا ضابطہ، بہت ضابطے بہت ہیں، میں فقط 3 ضابطے بیان کروں گا۔ حکومت دینی کا دوسرا ضابطہ، حکمراں روح، معنویت، اسپریچولزم جسے کہتے ہیں، اس کا اعتقاد رکھتا ہو، معاد اور قیامت کا اعتقاد رکھتا ہو، معتقد ہو کہ روح مقدم ہے، جسم مؤخر ہے، پہلے روح ہے بعد میں جسم ہے، معنویات مادیات پر مقدم ہے، آخرت دنیا پر مقدم ہے، آخرت حقیقی ہے، دنیا اس کا ذریعہ ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ کا اعتقاد رکھتا ہو، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا یہاں بوگے وہاں کاٹو گے۔ کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں کہ بونے والا کاٹ نہیں پاتا ہے، ہوتے نہیں ہوتے ہیں۔ آم کا درخت کتنے سال میں ہوتا ہے تیار ہے؟ 10 سال۔ اور بہت سارے درخت ہیں جو 20 سال میں بھی ہوتے ہیں، بونے والا کاٹتا نہیں ہے۔ اگر انسان، کچھ درخت 40 سال میں بھی ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں نا؟
تو جو آدمی 40 سال میں جس نے لگایا تو 80 سال تک تو اس بری دنیا میں جیے گا نہیں جہاں زہر بھی اصلی نہ ملتا ہو. تو اب اگر ہر آدمی سوچے کہ ہم ہی بوئیں ہم ہی کاٹیں تو پھر تو سایہ ملے ہی نا کسی کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت پر اعتقاد رکھتا ہوں, آخرت پر اعتقاد رکھتا ہوں, معنویات کو مقدم رکھتا ہوں, دیندار ہو. اب آپ یہ مطلب نہیں, اس کو آپ سمجھیے حقیقت کو. دیندار ہونا شرط نہیں ہے حکومت دینی کے لیے, حاکم دینی کے لیے. دیندار ہونا فقط شرط نہیں ہے, بلکہ اعتقاد رکھتا ہو کہ معنویات مقدم ہیں, اعتقاد رکھتا ہو کہ دین مقدم ہے. حکومت دینی نہیں آتی ہے کہ آپ کو بزنس میں امریکہ کے لیول میں لے آئے. کیسے لائے گی بھائی؟ آ ہی نہیں سکتے ہیں آپ. اگر دینی حکومت چاہیے تو آپ اگر دینی حکومت میں ہیں تو نماز کے وقت آپ کو کاروبار چھوڑ دینا ہے. اب پیک کا ٹائم جو ہے وہ وہی ہے جو ہے وہ بزنس کا. کیا کیجیے گا؟ وہ اس کو تو فائدہ ہو جائے گا, آپ کو نقصان ہوگا. دنیا ایک حد تک ہے جو دین کے لیے راستہ فراہم کرے. جہاں دین اور دنیا میں ٹکراؤ ہونے لگے تو پھر جو دین کو مقدم کرے وہ ہے دیندار. جو دین کو مقدم کرنے کا درس دلائے وہ ہے دینی حکومت. آپ بھائی سود کا کاروبار نہیں کر سکتے انٹرسٹ والا, وہاں تو پورا نظام ہی چل رہا ہے انٹرسٹ کے اوپر, تو فائدہ ہی فائدہ ہے. جو غریب ہے وہ غریب ہے. آپ بھائی جوا نہیں کھیل سکتے, سٹے بازی نہیں کر سکتے ہیں جو بڑا بازار گھر میں, اب وہ وہاں تو پورا جو ہے وہ بار ہی بنا ہوا ہے جوا کھیلنے کا. آپ مہینے میں ممکن ہے 1 لاکھ روپیہ کمائے, وہ ایک دن میں جوا کھیل کے 10 لاکھ کما لے رہا ہے, اور یوں بٹورا اس نے. تو کہاں سے برابر ہو جائیے گا؟ سوچنا ہی بیکار ہے. لیکن دین بتاتا ہے اگر دنیا برائے دنیا اچھی ہوتی تو کبھی ہم یزید کو نہ دیتے, کبھی ہم اپنے دشمنوں کو نہ. ذرہ برابر بھی اگر دنیا اچھی ہوتی, دنیا برائے دنیا اگر اچھی ہوتی تو کبھی امیر المومنین ٹھوکر مار کے نہ کہتے غری غیری طلقتو کے سلام لا رجتا بعدا, دور ہو جا میرے پاس سے, میں نے تجھے ایسا 3 طلاق دیا ہے کہ اب پلٹانا ممکن بھی نہیں ہے. دنیا تو نہیں ہے. دیندار ہونا کمال نہیں ہے, دین کو مقدم کرنا کمال ہے, آخرت کو مقدم کرنا. ترکیہ کی حکومت دینی حکومت ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں دینی حکومت بھائی؟ وہ نماز بھی پڑھتا ہے, اول وقت نماز پڑھتا ہے, اپنی فیملی کو ترکیہ میں نہیں رکھتا کہ بے پردہ رکھنا ہوگا, ایسے ملک میں رکھتا ہے اپنی فیملی کو کہ وہاں پردے میں رہ سکے ہماری فیملی. اس سے بڑا دیندار کون ہوگا؟ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میرا کام تمہاری آخرت آباد کرنا نہیں ہے, میرا کام تمہاری دنیا آباد کرنا ہے. خود فیملی کو حجاب میں رکھتا ہے, خود نماز پڑھتا ہے, خود روزہ رکھتا ہے, لیکن حکومت میں اس کا کنسپٹ یہ ہے کہ ہم دنیا آباد کرنے آئے ہیں, آخرت کا کام مولوی لوگ کے ہاتھ میں, مسجد والوں کے ہاتھ میں ہے. تو اس کی حکومت دینی ہے یا نہیں؟ ہمارا بھی یہی حال ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ علماء کا کام ہے مسجد میں بیٹھے رہنا, تسبیح گھمانا. علماء کا کام ہے مصلی میں بیٹھ کے فقط دعائیں پڑھتے رہنا. اب جو ہم نے سلسلہ چھیڑا کہ امریکہ برا, اسرائیل برا, اور مسجد میں کہا ہے مسجد میں سیاست کی باتیں, اللہ اللہ یہ برا دن آ گیا. مسجد اور سیاست, یہ آج کا مولوی جو ہے وہ سیاسی ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اور یہی جملہ امام حسین سے کہا گیا تھا, ارے آپ حج چھوڑ کے سیاست میں کہاں پڑے ہیں؟ اور یزید سے کیا مطلب ہے؟ آپ کو وہ سپر پاور ہے, جان مار ڈالے گا آپ کی, آپ کو خطرے میں ڈال دے گا, بچے مر جائیں گے, ہاتھ بدن کاٹ دے گا آپ کے. کہاں جا رہے ہیں؟ سیاست میں نہ پڑ جائے, آئیے ثواب لے لیں. مولا ہم چاہتے ہیں ثواب, اور اس سے بڑا ثواب کیا ہوگا کہ ہم آپ کے ساتھ حج کریں. یہ جو ہر معاملے میں ثواب کا مرحلہ ہے, وہ بھی دیندار تھا, ثواب چاہ رہا تھا. مولا حسین کے ساتھ جس کو حج مل جائے اس سے بڑا ثواب کیا ہے؟
سرکار سید الشہداء نے کہا اس وقت میرے ساتھ حج کرنا ثواب نہیں ہے، اس وقت ظالم حکمراں کے خلاف مقابلہ کرنا ثواب ایسا ہے کہ تم حج کرتے رہو گے، وقت کے امام کا سلام نہیں آئے گا، جو میرے ساتھ جا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اسے وقت کا امام سلام کہے گا، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں، اے اصحاب حسینی صلوات بھیجئے بر محمد۔ یہ ثواب کے گھومنے والوں کے نام سلام نہیں آیا، یہ ابن عباس کے نام امام زمان کا سلام نہیں آیا، یہ ابن زبیر کے نام امام زمان کا سلام نہیں آیا، یہ کوفے کے راستے میں روکنے والوں کے نام سلام نہیں آیا، یہ کربلا پہنچ گئے شمر جیسے ملعون کے نام امام کا سلام نہیں آیا کہ جو کہہ رہا تھا کہ ہٹ جاؤ چلے جاؤ، بلکہ ان کے نام سلام آیا جو امام کی ابرو کے اشارے پر چل رہے تھے کہ مولا کیا چاہتا ہے، یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، شہادتوں کا راستہ کربلا کربلا۔ آپ پہچانیے بازرگان ایران میں جمہوری اسلامی قائم ہونے کے بعد جو رئیس جمہور تھے، حکومت آنے کے بعد اپنے کو کنٹرول کرنا سنگین ہے، پہلے سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ کون سڑک پر آیا ہے حکمراں بن کے، سڑک پر کون چل رہا ہے، ابھی نہیں فیصلہ ہوگا، جب گدی مل جائے تب پتہ چلے گا کہ کتنی پبلک میں رابطہ برقرار رہتا ہے، کہنے سے تھوڑا ہوتا ہے۔ پہلے آج ابھی سے نہ غلط فیصلہ کر سکتے ہیں نہ صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں، موقع تو دو دعویٰ کرنے والے کو، تب پتہ چلے گا۔ جہاں نظام اشراف گری آ گیا ہو، جہاں لگزری زندگی حکمرانوں کے نام آ گئی ہو، اگر کوئی چاہے گا بھی پبلک لیول پر زمین کے اوپر کام کرنا تو اسے یہ حکمراں کرنے نہیں دیں گے۔ صلوات بھیجئے پر محمد۔ کیا ہے سلسلہ؟ بازرگان آیا، بازرگان کا نظریہ پہلے کیا تھا کہ دین دنیا اور آخرت دونوں کے لیے آیا ہے، دنیا کو بھی آباد کرنے کے لیے آیا ہے، آخرت کو بھی آباد کرنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن جب گدی ملی ریاست جمہوری کی، صدر کی، تو کہا نہیں، دین تو فقط دنیا آباد کرنے کے لیے آیا ہے، آخرت تو کا کام دین نہیں ہے۔ دنیا عقلاء کے حوالے کر دیا دین نے، جو چاہیں جیسے چاہیں فیصلہ کریں۔ اور بازرگان دوسرا تھا، بنی صدر تھے، بازرگان ایک دوسرے تھے۔ بازرگان کا نظریہ کیا تھا کہ پہلے دین اور دنیا دونوں دینی حکومت کا کام ہے، بعد میں کیا کہا کہ نہیں، آخرت دین کا کام ہے، دنیا جو ہے وہ عقلاء کا کام ہے۔ ان کے مرنے کے اوپر بازرگان کے، یہ پریزیڈنٹ نہیں تھے انڈیا کے، ہم نے پہلے پریزیڈنٹ کہا ہے، اس کو کاٹ لیجیے گا۔ بازرگان کے مرنے پر بھی تقریر کرنے والے نے یہ کہا کہ دنیا آخرت دین کا کام ہے۔ امام خمینی کا بیان آیا، امام خمینی کا بیان آیا، کیا بیان آیا؟ دین نہ تو دنیا کے لیے ہے نہ تو آخرت کے لیے، دین تقرب الہی کے لیے، خدا سے قریب ہونے کے لیے۔ اگر آخرت ہمارے لیے بت بن جائے بیکار ہے۔ اسی لیے اچھی بات ہے آخرت کے لیے کام کرنا، لیکن جس کی معرفت اونچی ہو وہ کیا کہتا ہے؟ الہی ما عبدتک خوفا للنار ولا عبدتک شوقا للجنہ۔ میرے اللہ، علی نے نہ تو جہنم کے خوف میں تیری عبادت کی ہے نہ جنت کے شوق میں تیری عبادت کی ہے، بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک۔ اے میرے اللہ، علی نے تجھے لائق عبادت سمجھا ہے اس لیے تیری عبادت کی ہے۔ وہ عبادت جو دنیا کے لیے ہو وہ عبادت نہیں ہے، وہ عبادت جو آخرت کے لیے ہو، یا وہ تجارت کی عبادت ہے یا وہ غلاموں کی عبادت ہے، جو عبادت خدا کے لیے ہو وہ آزادوں کی عبادت ہے۔ صلوات بھیجئے بر محمد۔
نماز کے وقت ہوٹل بند ہو جائے نقصان ہے ہمارا، نماز کے وقت دیگر چیزیں ہو جائیں یہ نقصان ہے ہمارا۔ دین کے بہت سارے احکام نہ جنت کے لیے نہ جہنم کے لیے نہ دنیا کے لیے۔ دین کے بہت سارے احکام اس لیے ہیں کہ دیکھا جائے کہ تم اللہ کی رضا چاہتے ہو کہ نہیں۔ بہت سارے احکام ایسے رضوان الہی کے لیے، اس لیے جنت کوثر سلسبیل سب کے بعد خدا نے کیا کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی تھوڑی سی رضا اگر مل جائے تو پھر بیڑا پار ہے۔ تمام چیزوں سے افضل اللہ کی رضا ہے۔ دین کے بہت سارے کام، اسی لیے زیارت یاسین آل یاسین میں کیا کہا گیا؟ حق و باطل کا پہچان، معروف و منکر کی پہچان، اچھائی و برائی کی پہچان، ہم کہتے ہیں نا مصلحت۔ یہ چیز اس لیے بعض لوگ نماز میں بھی جو ہے وہ دنیا کو لے آتے ہیں، ارے آپ نماز نہیں جانتے، بڑی اچھی ورزش ہے جی۔ اب وہ جو یوگا سکھانے والے ہمارے ہندوستان میں ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو پیٹ کم کرنے والی کثرت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے وہی کافی، رکوع میں جیسے جانا ہے۔ اب تو نہ پوچھئے، اب لوگ نماز بنامے کثرت پڑھنے لگے، ایکسرسائز پڑھنے لگے۔ جو نماز پوری نماز پڑھ جاؤ کچھ نہ ہوگا، نماز کا اثر جسم پر ممکن ہے ہو، لیکن اگر اس نیت سے پڑھی کہ یہ ہوگا تو اسی کی ہو جائے گی نماز، اللہ کی نہ ہوگی نماز۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو کہا حق و مصلحت تم تلاش کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ کیا کہا زیارت آل یاسین میں؟ وَالْحَقُّ مَا رَضَيْتُمُوهُ وَالْبَاطِلُ مَا أَسْخَطْتُمُوهُ۔ حق کیا ہے جو ہم سمجھے؟ نہیں، حق وہ ہے جس سے آپ راضی، باطل وہ جس سے آپ ناراض۔ وَالْمَعْرُوفُ مَا أَمَرْتُمْ بِهِ، خدا کے حکم میں مصلحتیں تلاش نہ کرو، اس کا یہ مقصد ہے، اس کا یہ مقصد ہے۔ وہ جو علل الشرائع کتاب ہے شیخ صدوق کی، وہ مقصد نہیں بتاتی ہے، وہ حکمت بتاتی ہے۔ بہت سارے اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں، معصوم نے کچھ حکمتیں بتائی ہیں، یہ ایک سبب ہے، 1000 سبب نہ معلوم اور کیا ہوگا۔ اگر وہ سمجھ کے کرتے ہو تو یہ کمال نہیں ہے، بلکہ جو انہوں نے کہہ دیا اس کے تابع ہو جاؤ، اسی کا نام اچھائی ہے۔ جس سے انہوں نے روک دیا اس سے تھم جاؤ، اسی کا نام منکر سے دوری ہے۔ والمعروف ما امرتم بہ والمنکر ما نہیتم عنہ۔ تیسری چیز جو ضابطہ ہے اسلامی حکومت کا، اس کا نام ہے کہ حاکم دینی قوانین و شریعت کا اعتقاد رکھتا۔ دینی حاکم شریعت کے قانون کا اعتقاد رکھتا، بشری قانون کو خدا کے قانون کے مقابلے میں نہ لائے۔ دنیاوی جو قانون ہے اسے خدا کے مقابلے میں نہ۔ یہ 3 اگر کرائٹیریاز دینی حکومت میں ہیں تو وہ حکومت دینی ہے، اور اگر نہیں پائے جاتے ہیں یہ 3 معیار تو پھر اس کا حکمراں کوئی بھی ہو حکومت دینی نہیں کہی جائے گی۔ حکمران دینی وہی ہوگا جس کے یہاں خدا کا خوف ہو، جو خدا دین کو مقدم کرتا ہو، جو آخرت کو مقدم کرتا ہو، جو خدا کے مقابلے میں آئے، خدا کے سامنے آئے تو اپنا نظریہ پیش نہ کریں، اپنی فکر پیش کریں، لیکن یہ کہیں کہ یہ فلاں جگہ سے استفادہ ہوتا ہے۔ یہ جتنے توضیح المسائل ہیں یہ ذاتی نظریے نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہتا ہے کہ مولا کا یہی حکم ہے، کتنے محتاط ہوتے ہیں یہ فقہاء۔ وہ کہتا ہے ہم اس سے یہ سمجھے ہیں اور تمہارے نزدیک اس پر عمل کرنا حجت ہے، کل اللہ ہم سے پوچھے گا تو ہم کہیں گے ہم یہ سمجھے تھے۔ کوئی فقیہ یہ نہیں کہتا کہ جو تم کہہ رہے ہو یہ وحی منزل ہے، یہ فقط معصوم کو کہنے کا حق ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی آسانی کے لیے، کل خدا پوچھے گا فلاں عمل کیوں کیا تھا تو تمہارے زبان پر تالے ہوں گے۔ احسان مانو فقیہ کا کہ وہ تمہاری ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لیتا ہے۔ شکریہ ادا کرو اس نظام فقاہت کا کہ تمہاری مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔
اور دشمن اسی کے خلاف ہے، دشمن اسی شیرازے کو بکھیرنا چاہتا ہے۔ اگر تمہیں پہچان ہے، اگر تمہیں غور کرنا ہے تو پہچانو فقاہت کی عظمت کیا ہے۔ یہ جو آج دنیا کہتی ہے کہ فقاہت مولویوں کا اور علماء کا ساختہ اور پرداختہ کام ہے، معصومین کے زمانے میں نہیں تھا۔ حبیب ابن مظاہر کو نہ بھولو، جس کو معصوم اپنے زمانے میں فقیہ کا لقب دے، من الحسین الغریب الى رجل الفقیہ، حبیب ابن مظاہر فقیہ کا نام۔ اور سرکار سید الشہداء کے مقابلے میں سامنے جس نے اپنی فقاہت کا جلوہ دکھایا، اور سرکار سید الشہداء نے اسے روکا بھی نہیں، تاکہ فقیہ کے درجے کی اہمیت بتا دیں کہ امام کے سامنے بھی فقیہ اپنے نظریے پر عمل کر سکتا ہے امام کے حکم سے۔ حبیب ابن مظاہر ہے۔ یہ کون کہتا ہے کہ معصومین کے زمانے میں فقیہ نہیں تھے اور اپنے نظریے پر عمل نہیں کرتے تھے اور دوسرے، لیکن ان کا نظریہ اپنا ذاتی تھوڑے ہی ہوتا تھا، دل کا بخار تھوڑے ہی ہوتا تھا، رات میں سوئے صبح میں اٹھے اخبار پڑھا اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا نظریہ پیش کر دیا۔ چائے خانوں میں بیٹھ کے تھوڑے ہی دین کی بات ہوتی تھی، وہ معتمد تھے امام کے۔ اور جب موقع آیا، سعید و زہیر کھڑے ہوئے ہیں سامنے، اور جب وہ ملعون ابن ملعون شمر اور پسر سعد اس کا بیٹا کہتا ہے حسین تم نماز پڑھ کے کیا کرو گے، تمہاری نماز کب قبول ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں جلوہ فقاہت دکھائی دیا، اور ایک بار حبیب ابن مظاہر کو غیظ و غضب آتا، کہتا ہے مولا نماز آپ پڑھائیے، سعید و زہیر تم مدد کرو، ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ ظہر عاشوراء میں نماز جماعت کھڑی ہوئی ہے، حبیب ابن مظاہر کہہ رہے مولا ہم اب آپ کے جد کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ امام حسین نہیں روکتے، حبیب آ کے میرے پیچھے نماز پڑھو، نہیں، فقیہ کا نظریہ اب ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، اب ہم تاوقتے کہ اس نسل کو ختم نہ کر دیں جب تک طاقت ہے جسم میں۔ اب جو امام کی نماز کے اوپر چیلنج کر دے وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ جو امام کی نماز کو کہہ دے قیوم ملعون ابن ملعون تیری نماز قبول ہوگی، زہرا کے لال کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ فقاہت کا وہ جلوہ تھا جو حبیب ابن مظاہر نے کربلا میں دکھایا۔ اشاروں میں نماز پڑھی گھوڑے پر، اور جا کے شہادت کے بعد پیغمبر اکرم کے ساتھ نماز پڑھ کے بتائی۔ حسین نے جواب نہ دے کے اور شہادت کے موقع پر اپنی شکستگی کا اظہار کر کے بتایا۔ یہ فقیہ ہے، آل محمد ہے، کہ جو ایسے موقع پر امامت کی حفاظت اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے جب دشمن منہ کو آتا ہے۔ بس دو جملے، بس صاحب یہیں پر دو جملے، یہیں پر ختم مجلس۔ کیسا ہے یہ حبیب؟ یہ حسین جس کے پاس آتے، حبیب تم پر سلام ہو، تم ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ اور اس کے بعد مقتل کا جملہ ہے، دو جگہ یہ مقتل میں جملہ ملتا ہے، دو جگہ یہ جملہ مقتل میں ملتا ہے، ایک حبیب ابن مظاہر کی شہادت پر، اور دوسرا جملہ ابو الفضل العباس کی شہادت پر، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ایک جملہ ملتا ہے کہ جیسے ہی شہادت ہوئی حبیب ابن مظاہر کی، فبان الانکسار علی وجہ الحسین، حسین کے چہرے پر ٹوٹ جانے کے آثار ظاہر ہو گئے، ایسا لگا کہ حسین ٹوٹ گئے، ایسا لگا حسین بکھر گئے۔ اور یہی جملہ ابو الفضل عباس کی شہادت پر ملتا ہے کہ بان الانکسار علی وجہ الحسین، حسین جیسے بکھر گئے عباس کی شہادت میں۔ لیکن بس فرق اتنا ہے حبیب و عباس میں کہ حبیب جب شہید ہوئے تو حسین ابن علی کے چہرے پر بکھر جانے کے آثار تو ظاہر ہوئے،
ٹوٹ جانے کے آثار تو ظاہر ہوئے، شکستہ ہو جانے کے آثار تو ظاہر ہوئے، لیکن حسین نے اظہار نہیں کیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ حسین ٹوٹ گئے۔ لیکن جب ابو الفضل عباس زمین پر آئے ہیں تو چہرے نے بھی بتایا، زبان نے بھی بتایا، الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی بھیا۔ ارے اب دشمن مجھے تانا دیتے ہیں بھیا، اے بھیا دشمن ہمیں اماں کے نام سے پکار، اے عباس اب ان آنکھوں کو سونا نصیب ہوگا جو تمہارے خوف سے نہیں سوتی تھی، اور اے میرے بھیا عباس ارے اب سکینہ نہ سو پائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدانیہ دیکھتی تھی تو عباس کی طرف رخ کر کے کہتی تھی، ارے کوئی کہتا تھا بھیا مدینے سے وعدہ کر کے لائے تھے، کبھی ننھی بچی سکینہ دیکھتی تھی، اے مدینے سے لانے والے چچا سکینہ کو تماچے لگ رہے ہیں، سکینہ کی لبیں کٹ گئی، اے چچا مجھے بچا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پالنے والے ہمیں جذبہ عمل کی توفیق عطا فرما، پرچم اسلام کو سر بلند، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، عتبات عالیات کی حفاظت فرما، ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، ان برائیوں سے دور رکھ جن سے اپنے خاص بندوں کو دور رکھنے کا وعدہ ہے، ہمیں وہ سب کچھ عطا کر دے جو اپنے خاص بندوں کو دینا چاہتا ہے۔ میرے مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، غیبت کے زمانے میں ہمارے وجود میں جوان انتظار کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم امام زمانہ کے ظہور کے راستے کو فراہم کر سکیں۔ میرے مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم سے انتظار کی کمزوری کو چھین لے کہ ہم ظہور کے دور ہونے کا سبب قرار نہ پائیں، ہمارے جوانوں کو غرب کی سازشوں سے اور غربی افکار سے دور رکھ، ہمیں غیبت کے زمانے میں ان محافظین مکتب اہل بیت کی حمایت کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما، وتقبل منا انک انت السمیع